اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نور کی شروعات کی آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جو ہے تو مختلف جرائم، جو سب سے بڑا جرم زنا ہے، بدکاری ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اور بھی بہت سے مسائل اس پوری صورت میں بیان ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے زنا کی سزا کا بیان فرمایا ہے۔ زنا ایسی سخت چیز ہے جو غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں کریں، یا مرد اور مرد آپس میں لواطت کریں، جس کو لواطت کہتے ہیں، یا عورتیں آپس میں کریں، جس کو سینک کہتے ہیں۔ یہ تمام حرام ہیں اور ناجائز ہیں، ان پر سزائیں مقرر ہیں۔ اکثر جو ہے تو مرد و عورت کا یہ واقعہ آتا ہے، تو اسی کہ اللہ رب ذوالجلال نے تدریجاً 3 قسم کی سزائیں دی ہیں۔ شروع میں قاضی کو اختیار تھا کہ وہ مناسب سزا دے دونوں کو، جتنی چاہے سزا دے، رسوا کرے، تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، اور جو ہے تو پھر عورت کو گھر میں رکھنا تھا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینا تھا، جب تک کہ وہ اپنی اس عادت سے توبہ نہ کرے۔ اس کے بعد پھر جو ہے تو 100 کوڑوں کی سزا دی گئی، اور جو ہے تو اس کے بعد آخر میں جو شادی شدہ مرد و عورت ہوں، یا جس کی شادی ہو چکی ہو، اب مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا طلاق ہو گئی ہو، یا جس کی جو بیوہ ہے، مطلقہ ہے، وہ بھی شادی شدہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سزا کو جو ہے تو سنگسار، یعنی پتھر مار مار کر جان سے مار دینا، یہ آخری اسٹیج جو شادی شدہوں کے لیے ہے۔ اس سزا سے اگرچہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 100 کوڑوں کی سزا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تو سنگسار کرنا، جو شادی شدہ مرد اور عورت کو نبی نے سنگسار کیا، وہ ثابت ہے۔ تو یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، جب جنت کو میں نے دیکھا، مختلف نعمتیں نبی نے ذکر فرمائیں، اور جب جہنم کا تذکرہ فرمایا تو نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس پاک و صاف ستھری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ گندی بدبودار خون اور پیپ وہ کھا رہے ہیں، اور پھر عورتیں اپنی چھاتیوں سے، پستان جن کو کہا جاتا ہے، پستانوں سے باندھ کر ان کو لٹکایا ہوا ہے، اور اسی طرح مردوں کو بھی لٹکایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے تو اسی طرح گندی چیزیں کھاتی ہیں، سزائوں میں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے فرشتے نے بتایا یہ وہ بدکار ہیں جو حلال اپنی بیوی کو چھوڑ کر، یا بیوی شوہر کو چھوڑ کر، نکاح کو چھوڑ کر، یہ جو ہے تو حرام میں مبتلا ہو گئے، گندے کام میں مبتلا ہو گئے، جو حلال کو چھوڑ کر گندگی کھا رہے ہیں، پاکیزہ صاف ستھری کو چھوڑ کر گندگی کھا رہے ہیں، یہ وہ بدکار ہیں۔ تو یہ آخرت کی سزا ہے، اور اس طرح جو ہے تو ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔
اب دنیا میں بھی اللہ نے ان کی سزا مقرر کی ہے جو میں نے مختصر بات کی ہے، تو یہاں جو ہے تو اس دوسرے نمبر کی سزا کا بیان ہے۔ اس سے پہلے صورت میں جو ہے تو قاضی کا اختیار تھا جو فیصلہ کر کے جو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ جو صورت ہے اس کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کے احکامات میں نے اتارے ہیں۔ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور جو ہے تو اس میں ہم نے صاف صاف احکامات بھیجے ہیں تاکہ تم جو ہے تو ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ یعنی یہ جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں، فرض مقرر کی ہیں یا مستحب ہیں یا سنت ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ مرد اور زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو الگ الگ، دونوں کو ملا کے نہیں، 100 اس کو مارو 100 اس کو مارو۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سزا دینے میں تمہیں رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ مجرم پر اگر تم رحم کرو گے، اس پر ترس کرو گے، بخش دو گے، اس کا جرم آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے تو ان کو سزا دی جائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، یہ سزا دے دو ان کو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سزا دیتے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، ان کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے تو لوگوں کو عبرت حاصل ہو، ان کی رسوائی ہو کہ انہوں نے یہ بدکاری کیوں کی ہے۔ اب یہ بدکاری، یہ زنا، یہ سزا ہر ایک کو نہیں ملے گی کہ کسی نے کسی کے بارے میں بات بتائی، تہمت لگائی یا جھوٹی گواہی دی، نہیں، جھوٹے گواہوں کو الگ 80 کوڑے مارے جائیں گے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، ثابت نہ کر سکے۔ اب یہ چونکہ 2 آدمیوں کا معاملہ ہے، انتہائی رسوائی کا معاملہ ہے، ناراضگی اور جھگڑوں کا معاملہ ہے، تو اسی لیے اس کے احکامات ذرا سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تو 4 گواہ مقرر کیے اس کے لیے، یا تو دونوں خود اقرار کریں 3 دفعہ، اگر خود دونوں اقرار نہیں کرتے، ایک اقرار کرتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، تب بھی ان کو سزا نہیں ملے گی، اور دوسرا 4 عاقل بالغ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں، جو فرائض نہ چھوڑتے ہوں، یعنی نیک صالح افراد گواہی دیں کہ ہم نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی کمرے میں رہتے ہوئے نہیں، کہیں سے نکلتے ہوئے نہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں، کہیں لیٹے ہوئے نہیں، بلکہ یہ کام کرتے ہوئے دیکھنا جو ہے تو ضروری ہے، اور اگر ان 4 گواہوں میں سے ایک بھی پھر گیا سزا کینسل ہو جائے گی، ان کو سزا نہیں ملے گی۔ اسی لیے اس کے احکامات، جب سزا سخت ہیں تو احکامات بھی اس کے سخت ہیں شواہدوں کے بارے میں، اور کسی نے اگر کسی پر غلط تہمت لگائی اس کو بھی سزا ملے گی۔ اللہ نے خود 4 جرموں کی سزا مقرر کی ہے، باقی خود عدلیہ پر اور جو ہے تو چیف جسٹس پر مقرر کیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے، جج صاحب وہی جو اسلامی جج ہوگا تو وہی کرے۔ باقی 4 سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، چوری کی سزا، زنا کی سزا، اور جو ہے تو تہمت کی سزا، شراب پینے کی سزا، ان کی سزائیں مقرر اللہ نے کی ہیں۔ باقی سب عدلیہ پر رکھا گیا ہے کہ زیادہ سمجھے، مناسب سمجھے، قید سمجھے، کیا سمجھے وہ دے دے۔ تو جو ہے تو فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو سزا دینے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، تو یہ جو ہے تو 100 کوڑے ان کو مارنے چاہیے، اور یہ جو ہے تو ان زانی اور زانیہ کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے پھر سنگسار ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں، ایک تو دنیاوی رسوائی بہت ہے، اس سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں نسلیں محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ معاف کرے
کسی نے اگر کسی عورت سے بدکاری کی، کل کو اسی بدکاری سے اسے نطفہ ہوا، پھر اگر اس کے بیٹے سے اس کا نکاح بھی ہو جائے گا تو یہ بھائی بہن ہوں گے، زندگی بھر یہ حرام کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کسی کا نسب محفوظ نہیں گا، ہو سکتا ہے کہ پڑوس کی لڑکی جو ہے تو اس کے ماں سے ان کے ناجائز تعلقات ہوں، اور جو ہے اس سے بدکاری سے بچہ پیدا ہوا ہو یا بچی پیدا ہو گئی ہو، تو یہ حرام ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ویسے بھی فساد کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: زر، زن، زمین۔ ایک دو عورتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر پیسوں پر جھگڑے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر زمین پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، آگے اس میں بہت سے احکامات ہیں، پردے کے، کسی کے گھر میں جانے کے، کسی سے اجازت لینے کے یا دوسری چیزیں، اور جو کیسے چلنا ہے، نکاح کس سے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔